بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج دن جمعرات ہے، تاریخ 10 دسمبر 2020 ہے۔ جماعت نہم اسلامیات، عنوان رکوع نمبر 3۔ آج ہم رکوع نمبر 3 کی آیات 20 تا 25 کی پڑھائی کریں گے۔ 9th کلاس صفحہ نمبر 11 نکالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا تولوا اور روگردانی نہ کرو، عنہ اس سے، وانتم تسمعون اور تم سنتے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے کہ ان کا معاملہ خدا اور رسول کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت کے مستحق ہو جائیں، اور یہ بتا دیا کہ ایک مومن صادق کا کام یہ ہے کہ وہ ہمہ خدا اور رسول کا فرما بردار ہو۔ زمانے کے حالات خواہ کتنا ہی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر مجبور کریں، مگر جب وہ اللہ کی باتوں کو سن چکا، اس کو تسلیم کر چکا ہے، کسی بھی حال میں ان سے منہ نہ پھیرے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنا منافقوں کا شیوہ ہے۔ اب ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا، نہ ہونا، کالذین ان لوگوں جیسے جنہوں نے قالوا کہا، سمینا ہم نے سن لیا، وہم اور وہ یسمعون نہیں سنتے۔ اِنَّ بے شک، شرًا بدتر، دوابہ چلنے پھرنے والے جاندار، عند اللہ اللہ کے نزدیک، سمن بہرے، البکم گونگے، الذین جو لا یعقلون عقل نہیں رکھتے۔ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے خدائے حکم سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں، جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے اسلام قبول کر لینے کا تقاضا یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کیا جائے، اور عمل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مخاطب کی بات کو پوری توجہ سے سنا جائے تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو، اور یہ مومنوں کے لیے شان نہیں، اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو لاپرواہی سے سنیں، کیونکہ سننے کو تو منافقین بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سنتے تھے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین تخلیق حضرت انسان ہے۔ اللہ نے اسے سننے، بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت دے کر تمام مخلوقات پر برتری دی ہے۔ ان خوبیوں میں عقل کا جوہر سب پر حاوی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی خوبیاں اور صلاحیتوں کے ہوتے ہوئے انسان کا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ پتہ چل سکے کہ وہ ان عطا کردہ خوبیوں سے بھرپور کام لے بھی رہا ہے، لیکن اگر وہ حق کو باطل میں ہی امتیاز کرنے سے قاصر رہا تو پھر اس میں اور حیوان میں کیا فرق رہ جائے گا، کیونکہ حیوانوں میں تو یہ صلاحیت رکھی ہی نہیں گئی۔ اس لیے قرآن میں ایسے لوگوں کو شرد دوابی یعنی جانداروں سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے۔ اب ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ وَلَوْ اور اگر، اسمہم سنا دے ان کو، اللہ فیہم ان میں، خیرن نیکی، لاسمہم تو ضرور سنا دیتا ہے، ولو اور اگر، اسمعہم سنا دے ان کو، لتولوا تو ضرور بھاگیں گے، وہم اور وہ، معرضون منہ پھیرنے والے۔ اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا،
اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافروں اور منافقوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں بھلائی کی جڑ ہی نہیں، کیونکہ حقیقی بھلائی انسان کو اس وقت ملتی ہے جب اس کے دل میں طلب حق کی سچی تڑپ ہو اور نور ہدایت قبول کرنے کی طاقت بھی ہو۔ جو قوم حق کو حاصل ہی نہیں کرنا چاہتی، اللہ کو عطا کردہ صلاحیتوں کو اپنے ہاتھوں برباد کر چکی ہو، آہستہ آہستہ اس میں حق قبول کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر اللہ نے ان کے دلوں میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت دیکھتا تو ضرور ہدایت دیتا۔ اگر اس وقت انہیں آیت سنا اور سمجھا دی جائیں تو یہ ضدی اور متکبر لوگ سمجھ کر بھی اس ہدایت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اب ہم نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبو حکم مانو للہ اللہ کا، ورسولہ اس کے رسول کا، اذا دعاکم جبکہ وہ بلائے تمہیں، لما اس کام کے لیے جو یحییکم زندگی دے تمہیں، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، ان اللہ کہ اللہ یحل حائل ہو جاتا ہے، بین المرء درمیان آدمی، وقلبہ اور اس کے دل، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ اور یہ کہ اسی کی طرف، تحشرون تم سب جمع کیے جاؤ گے، وَاتَّقُوا اور ڈرو، فتنتاً فتنے سے، لا تصیبن نہ پہنچے گا، الذین صرف انہی لوگوں کو جو ظلموا ظلم کرتے ہیں، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص طور پر، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، ان اللہ کہ اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ مومنوں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جس کام کی دعوت دیتے ہیں وہ تمہارے لیے بھلائی ہے۔ ان کا دعوتی پیغام تمہارے لیے دنیا میں عزت اور اطمینان کی زندگی اور آخرت میں ہمیشہ کی زندگی کا پیغام ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کی یہ شان ہے کہ وہ خدا اور رسول کی آواز پر لبیک کہیں، جس وقت اور جس طرف وہ کہیں سب کام چھوڑ کر وہاں پہنچ جائیں، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے جس سے ڈرنے کو کہا گیا ہے، اس کی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب واقعہ ہونے میں آئے گا تو بلا امتیاز گناہ گار اور بے گناہ سبھی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، پھر ظالم اور مظلوم ایک ہی صف میں ہوں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ فتنہ ہے کیا؟ تو علماء کرام کی رائے میں اس سے وہ گناہ مراد ہے جو اس قدر مہلک ہے کہ ان کے اثرات صرف کرنے والے تک ہی محدود نہیں رہتے بلکہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اسی لیے ان کو روکنا سبھی پر فرض ہے، خاص طور پر ان لوگوں پر جو نیکی اور متقی ہیں، لیکن اگر وہ اپنی تمام تر پارسائی کے باوجود اس فرض کی ادائیگی سے گریز کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ گناہ کرنے والے اور نہ کرنے والے یکسر مجرم ہیں، یہ سب یکساں مجرم ہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔